فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار 28 جنوری کو محبوب نگر، کریم نگر اور حیدرآباد کا احاطہ کرتے ہوئے 3 اضلاع کا ایک روزہ سفر شروع کریں گے۔ وہ اتوار کو دوپہر 1 بجے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر پہنچیں گے اور کریم نگر روانہ ہوں گے تاکہ پارٹی کارکنوں کی میٹنگ سے خطاب کریں اور کریم نگر میں سیٹ برقرار رکھنے کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں، جسے بنڈی سنجے نے گزشتہ انتخابات میں جیتا تھا۔ محبوب نگر میں پارٹی کارکنوں کا اعتماد بڑھانے کے لیے وہ ضلع میں پارٹی کی انتخابی انتظامی کمیٹیوں سے خطاب کریں گے۔ وہ حیدرآباد واپس آ کر مختلف شعبوں کے ماہرین، مفکرین اور ماہرین تعلیم کے ساتھ ایک اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاست میں اپنی لوک سبھا سیٹوں کو 4 سے بڑھا کر 13 کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے اور وہ محبوب نگر، ناگر کرنول اور دیگر طبقات پر توجہ مرکوز کر رہی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پارٹی نے ضلعی اکائیوں اور پارٹی کے مختلف ونگز کے نئے صدور کا تقرر کیا۔ بی جے پی نے 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر اور سکندرآباد میں کامیابی حاصل کی تھی اور ان کا مقصد دیگر سیٹوں پر جیت کے ساتھ ساتھ انہیں برقرار رکھنا ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ KTR نے مرکزی وزیر اور تلنگانہ BJP کے صدر جی کشن ریڈی کی لوک سبھا MP کی حیثیت سے پچھلے 5 سالوں سے سکندرآباد کی نمائندگی کرنے والے ٹریک ریکارڈ پر سوال اٹھایا۔ کشن ریڈی نے گزشتہ LS انتخابات میں امبرپیٹ اسمبلی سیٹ پر اپنی شکست پر رائے دہندوں کی ہمدردی کی وجہ سے کامیابی حاصل کی تھی۔ انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو سکندرآباد کے لیے پچھلے 5 سالوں میں ان کی تعاون سے آگاہ کریں اور پھر ووٹ مانگیں۔ ان باتوں کا اظہار وزیر نے کیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتہ 27 جنوری کو جوبلی ہلز میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کے دوران کیا۔ KTR نے مزید پوچھا کہ کیا مرکزی وزیر ریاست میں کم از کم ایک اہم پروجیکٹ لانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی ملک میں کہیں بھی مرکزی وزیر کے طور پر سب سے بڑا فلاپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر اچھی تھی، لیکن BJP سے کہا کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے متعلق اپنے کام کی وضاحت کرے۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے گورنر کے کوٹے کے تحت MLC عہدوں کے لیے اردو اخبار دی سیاست ڈیلی کے نیوز ایڈیٹر عامر علی خان اور پروفیسر M کودنڈا رام ریڈی، جسے کودنڈا رام بھی کہا جاتا ہے، ان کے ناموں کو باضابطہ طور پر منظوری دے دی۔ حکمراں کانگریس گورنر کے کوٹے کے تحت 2 خالی 2 MLC عہدوں کے لیے ان کے ناموں کی نامزدگی کا سرکاری حکم GO ہفتے 27 جنوری کو جاری کر دیا گیا۔ ریاستی قانون ساز کونسل کے 2 نئے اراکین سابق MLC ڈی راجیشور راؤ اور فاروق حسین کی جگہ لے رہے، جن کی کونسل میں میعاد 27 مئی 2023 کو ختم ہو گئی تھی۔ عوامی نمائندگی ایکٹ 1951، سینٹرل ایکٹ 43 آف 1951 کے سیکشن 156 اور 157 کے مطابق گورنر کے ذریعے نامزد کردہ ممبر کی مدت مذکورہ ایکٹ کے سیکشن 74 کے تحت نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی تاریخ سے 6 سال ہوگی۔ ریاستی مقننہ کے ایوان بالا کے طور پر خدمات انجام دینے والی تلنگانہ قانون ساز کونسل 40 ارکان پر مشتمل ہے۔ فی الحال بھارت راشٹر سمیتی BRS کے 27 ارکان کے ساتھ ایوان پر غلبہ رکھتی ہے۔ عامر علی خان اور M کودنڈا رام کی تقرری کے ساتھ ہی انڈین نیشنل کانگریس INC کے پاس کونسل میں اب 4 MLC ہیں اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے پاس 2 ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں BRS کی ناکامی اور کانگریس کی کامیابی کے بعد ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کی ذمہ داری سنبھالی۔
تمام واقعات کا بحسن خوبی انجام عمل میں لایا گیا۔ چیف منسٹر کی حلف برداری کے بعد اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام نو منتخبہ اراکین اسمبلی نے عہدے رازداری کا حلف لیا۔ تاہم حلقہ اسمبلی گجویل سے اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے BRS سربراہ اور سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اپنے فارم ہاؤس کے باتھ روم میں پھسل کر گر جانے سے، جس میں ان کی بائیں کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، حلف برداری تقریب میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ BRS پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ KCR اب مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں اور اپنی معمول کی سرگرمیاں انجام دے رہے۔ بتایا گیا ہے کہ KCR 17 فروری کو بطور رکن اسمبلی حلف لیں گے۔ KCR کے لیے 17 فروری کافی اہمیت کی حامل ہے۔ حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش میں کلچر دستکاری انوکھا منظر۔ ہندوستان کے قلب حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش میں کلچر دستکاری انوکھا منظر دیکھا جا رہا۔ اس کا شمار ملک کی بڑی صنعتی نمائشوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کے قلب حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش میں کلچر دستکاری انوکھا منظر کا دیکھا جا رہا۔ اس کا شمار ملک کی بڑی صنعتی نمائشوں میں ہو رہا۔ 23 ایکڑ پر پھیلی اس نمائش میں 400 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ یہ نمائش 46 دن تک چلائی جاتی ہے۔ صنعتی نمائش کا آغاز 1 جنوری سے ہوا، جس میں کشمیر سے کنیا کماری تک کے تاجروں نے اپنے اسٹالز لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ تاحال تقریباً 5 لاکھ افراد نے اس نمائش کا مشاہدہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ نمائش کے اختتام تک تقریباً 20 لاکھ افراد اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس نمائش میں لگائے گئے اسٹال سے ہونے والی آمدنی 18 تعلیمی اداروں پر خرچ کی جاتی ہے، جو سوسائٹی کی جانب سے چلائے جاتے ہیں۔ نمائش میں 200 سے زائد ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے شی ٹیمز کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے میر چوک پولیس اسٹیشن حدود میں گلزار فنکشن ہال کے روبرو پنجشا کے قریب بچوں کے دودھ کی شیشی اور نپلز بنانے والے مینوفیکچرنگ یونٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق علل صبح 3:30 بجے مغل پورہ اور گولی گوڑا کے فائر ٹیموں نے آگ کے مقام پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ بعد ازاں اس دوران کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ جواہر لال نہرو میوچل ایڈڈ کوآپریٹو جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبرز اردو صحافیوں کا ایک خصوصی اجلاس اتوار 28 جنوری کو دوپہر 2 بجے پریس کلب بشیر باغ حیدرآباد میں منعقد ہو رہا، جس کی صدارت رامنا راؤ سینئر صحافی و بانی رکن سوسائٹی کر رہے۔ کے سنواس ریڈی صدر انڈین جرنلسٹ یونین اور کے وراہت علی صدر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ TUWJ بحیثیت مہمان خصوصی رہیں گے۔ اجلاس میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات کے علاوہ متعلقہ دیگر امور پر مشاورت ہوگی۔ JNJ ٹیم کے ذمہ داروں نے اس اہم اجلاس کی اہمیت کے پیش نظر سوسائٹی کے ارکان نے تمام اردو صحافیوں سے شرکت کی اپیل کی۔ علوم اسلامیہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس اتوار 28 جنوری کو 10 بجے دن زیر نگرانی مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری امیر جامعہ نظامیہ مقرر ہے۔ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ صدارت کر رہے اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دے رہے۔ مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ شیخ الادب و نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ خیر مقدمی کلمات ادا کر رہے۔ اس کے علاوہ مولانا ڈاکٹر سید بدیع الدین صابری رکن جامعہ نظامیہ اسفار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و تحصیل حدیث پر خطاب کر رہے۔ تدوین حدیث و امام بخاری کی شان کے عنوان سے مولانا حافظ سید صغیر احمد نقشبندی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کا خطاب ہوگا۔ امام بخاری کے فقہ مقام پر مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی شیخ الفقہ و مفتی جامعہ نظامیہ خطاب کر رہے۔ مولانا حافظ میر لطافت علی شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ ختم بخاری کے موقع پر پڑھی جانے والی مستجاب و مقبول دعائیں ختم بخاری پڑھیں گے۔
طلبہ جماعت فاضل صبح قرات، نعت اور اناشید پڑھیں گے۔ جلسے میں حسب روایت جامعہ نظامیہ کے فارغین، علماء کرام اور مشائخ اعظام شرکت کر رہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ آندھرا پردیش کانگریس پارٹی کی سربراہ وائس شرمیلا نے گڈلکما پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر شرمیلا نے الزام لگایا کہ پروجیکٹ کو YSR کانگریس حکومت نظر انداز کر رہی۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ YSR گنڈلاکما پروجیکٹ جل یگنم کے حصے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گنڈلکما ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو 12 منڈلوں کو پینے کا پانی فراہم کرتا ہے اور 1 لاکھ ایکڑ پر کاشت کا پانی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا پہلا دروازہ 16 ماہ قبل اور دوسرا دروازہ 3 ماہ قبل بہہ گیا تھا۔ انہوں نے YSR CP حکومت پر تنقید کی کہ گنڈلاکما پروجیکٹ کی دیکھ بھال کے لیے سالانہ 1 کروڑ روپے بھی نہیں دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر آبپاشی نے اس پروجیکٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ شرمیلا نے کہا کہ AP کو خصوصی ریاست کا درجہ اور وشاکھا اسٹیل پلانٹ تبھی ملے گا جب کانگریس اقتدار میں آئے گی۔ تلنگانہ جنا سمیتی کے سربراہ پروفیسر کودنڈا رام نے گورنر کوٹے کے تحت انہیں رکن خنساس کونسل مقرر کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ پروفیسر کودنڈا رام، جنہوں نے حالیہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں اپنی پارٹی کے امیدوار نہ ٹھہراتے ہوئے کانگریس کی حمایت کی تھی، انہوں نے ایک تیلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے MLC کے ذریعے عوام کی خدمت کا راستہ تلاش کیا۔ اس موقع کو فراہم کرنے پر انہوں نے گورنر اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے خصوصی طور پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی کی حیثیت سے تعاون کرتے ہوئے عوامی مسائل پر حکومت کو توجہ دلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں بھی کانگریس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ دہلی میں تبدیلی ان کی خواہش رہی ہے۔ اس تبدیلی کے لیے مساعی کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ کانگریس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کونسل کا رکن ہونے کے ناطے کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ عالمی ادارے صحت WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریسس غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریسس گورننگ باڈی سے خطاب میں غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل فلسطین تنازع کے حقیقی حل کا مطالبہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریسس نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 25,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں سے نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ خوراک کی قلت الگ ہے۔ اس صورتحال نے غزہ کو جہنم بنا دیا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل، جن کا پورا بچپن جنگ میں گزرا تھا اور ان کے اپنے بچے ایتھوپیا کی 1998 تا 2000 کی ایریٹریا کے ساتھ سرحدی جنگ میں بمباری کے دوران ایک بنکر میں چھپنے پر مجبور ہو گئے تھے، غزہ پر بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ایک اچھی حکومت کا ثبوت اس پر عوام کا اعتماد ہے۔ مملکت سعودی عرب اس کسوٹی پر ایک بار پھر کھرا اترا ہے۔ دنیا بھر میں حکومتوں پر شہریوں کے اعتماد کے حوالے سے سعودی عرب دنیا میں سرفہرست ہے۔ مملکت کی حکومت کو یہاں عوام کی طرف سے بھرپور اعتماد حاصل ہے۔
ट्रस्ट रिपोर्ट 2024 इंडेक्स जो हुकूमत और शहरियों के दरमियान एतमाद और एतबार की सतह जांचने के हवाले से सऊदी हुकूमत सरफहरिस्त है, जिसने 86% अवाम का एतमाद हासिल किया है। ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5% ज्यादा है। पिछले साल सऊदी अरब की हुकूमत को 85% अवाम की हिमायत हासिल थी। अवामी एतमाद के लिहाज से सऊदी अरब के बाद चीन दूसरे नंबर पर है, 85% अवाम का एतमाद हासिल है। इस फहरिस्त में मुत्तहिदा अरब इमारात 84% के साथ तीसरे और सिंगापुर 77% के साथ चौथे नंबर पर है। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब कारोबारी शोबे के एतमाद के इंडेक्स में आलमी सतह पर चौथे नंबर पर आ गया और रिपोर्ट में शामिल 28 ममालिक में से मीडिया एतमाद के इंडेक्स में 7वें नंबर पर है। ये रिपोर्ट में मुमलिकत की सरफहरिस्त होने और सऊदी विजन 2030 के मंसूबों और इक़दामात के नतीजे में दीगर इशारों में होने वाली पेशरफ्त और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में इक़्तिसादी और समाजी इस्लाहात के असरात नुमायां तौर पर देखे जा रहे। अमेरिका की एक अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। न्यूयॉर्क की जेवरी ने यह फैसला हतक इज्जत के मुकदमे में सुनाया है। डोनाल्ड ट्रंप को मुसन्निफ E.G. कैरोल को $83 मिलियन देने होंगे, जिनके ट्रंप ने सरेआम तौहीन की थी। साबिक सदर ने हतक इज्जत से मुतल्लिक जेवरी के फैसले को मज़ाइका खेज करार दिया, जिनको कैरोल ने इल्जाम लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1990 की दहाई में उन पर जिनसी हमला किया था। ज्यूरी ने यह फैसला 3 घंटे से भी कम गौर खौज के बाद सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने हत्या के इज्जत केस में जुर्माने के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया। ट्रंप का कहना है कि कैरोल ने झूठी कहानी बनाई। इसके वकील ने कहा कि कैरोल शोहरत की भूखी थी और अपने दुश्मनों के खिलाफ बात करके हामियों से तवज्जो तलब करती थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।